اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاطر آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 45 جو کہ اس سورت کا آخری رکوع ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے نشست میں ہم نے اس سورت کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، تو پہلے اس کا ایک جو مختصر سا خلاصہ ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، کائنات کی ہر شے اللہ کریم کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کائنات کی ہر چیز کو اسی کی ضرورت ہے اور اسی کے دم سے ہی ہر چیز کا وجود ہے۔ دوسری بات، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کا خمیازہ خود بھگتنا ہے۔ تیسری بات، جو لوگ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنما اصولوں کے مطابق ڈھال لیتے ہیں انہیں کامیابی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ دونوں طرح کے لوگوں کو ایک جیسی صلاحیتیں دی گئی تھیں، تو جس نے اپنے من کی کھوج لگا لی وہ بامراد ہو گیا، اور جو اپنی من مانی کرتا رہا وہ گھاٹے میں کانٹے کا شکار ہو گیا۔ اگلی بات، لوگوں کو ہر طرح کی صلاحیتیں دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کا بھی ایک انتہائی احسن بندوبست فرمایا۔ مختلف انبیاء کرام اور رسول پیغام حق لے کے آتے رہے اور مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ جس کسی نے اس دعوت حق کو قبول کیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے جھٹلایا تو پھر اس کی شامت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس پوری کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اس میں رنگوں کا ایک بڑا ہی حسین تنوع اور امتزاج ہے۔ اس پہ غور و فکر کرنے سے اس ذات باکمال کی صنائی کا شعور جو ہے وہ ہمارے اندر بیدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کے لیے نیکیوں اور بڑھائیوں میں سبقت کرنا لازم ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہماری ایک دوسرے سبقت جو ہے یہ کسی کام نہیں آتی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں، تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے مطالعہ قرآن کا۔ تو سب سے پہلی آیت جو 5ویں رکوع کی آیت نمبر 38، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو علم رکھتا ہے، اسے تو معلوم ہیں سارے غیب آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ہے واقف ذات الصدور سے۔ اب یہ جو ورڈ ہے ذات الصدور، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہم ذرا اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ تو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اس میں پہلا لفظ ذات ہے اور دوسرا صدور ہے۔ ذات کا روٹ جو ہے وہ زال، الف اور تے سے ہے، اور اس سے جو بننے والے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، ذات، بذات، ذات الیمین، ذات الشمال۔ اب ذات کا جو اپنا میننگ ہے وہ ہے ایک ذات یا شخصیت جسے ہم کہتے ہیں، مالک یا جس کی پوزیشن میں کوئی چیز ہو، یا کسی کا نقطہ نظر جو ہے وہ بھی ذات کہلاتا ہے۔ جیسے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ذاتی، کہ میرا اپنا، ایک شخصی، کہ پیورلی ایک اپنی چیز۔ تو انگلش میں اس کے جو بڑے خوبصورت میننگز ہیں، پوزیسر، پوزیشن اور سٹیٹس، اور بعض اوقات اس سے مراد انر بھی لیا جاتا ہے۔
یات الیمین اور ذات الشمال کہ دائیں اور بائیں، آن دا رائٹ آن دا لیفٹ. تو آپ کہہ سکتے ہیں رائٹسٹ اور لیفٹسٹ. ذات الیمین یمن دائیں سائڈ کو کہتے ہیں رائٹسٹ، یا الشمال لیفٹسٹ. اب آتے ہیں دوسرا لفظ پہ، صدور پہ. صدور جمع ہے صدر کی، اور صدر کا روٹ ہے سواد دال رے، اور صدر سے عام طور پہ مراد سینہ لیا جاتا ہے. تو سینہ بیسیکلی ایک مرکز ہے جس نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمو رکھا ہے. لیکن جب مرکز کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو مرکز سے پھر عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضلعی صدر مقام ہے، یہ صوبائی صدر مقام ہے، یہ وفاقی صدر مقام ہے. تو اس طرح کی میننگ بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ وہ والی جگہ جہاں پہ مختلف جو انفارمیشنز ہیں، مختلف احکامات جہاں سے جاری ہوتے ہیں، مختلف چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، ایک سینٹرل پلیس. بس جو صدر کا ورڈ ہے، جو اس سے الفاظ قرآن کریم میں بنے ہوئے ہیں اور جو استعمال ہوئے ہیں، صدران صدرہ اس کا سینہ، صدری میرا سینہ، صدور یا الصدور تو یہ پلورل ہو گئی، اگر وہ سینہ ہے تو یہ سینے ہو گئے. صدروں کا تمہارا سینہ، صدورکم اپنے سینے، صدورہم ان کے سینے، اور یصدرو. اب یہ ایک لفظ ہے جس کا میننگ باقیوں سے الگ استعمال ہوا ہے. یصدرو نکال لے جائیں گے. اس کا یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ یہ جو کچھ صدر میں ہے یہ وہاں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا بھی. اب جب صدر کی یا مرکز کی حیثیت سے جب اس لفظ پہ غور کرتے ہیں تو اس سے مراد صدر مقام جو ہوتا ہے اس میں کئی شعبے ہوتے ہیں. تو اس کا تعلق ہمیں ایسے شعبے سے لگتا ہے کہ جہاں پہ مختلف قسم کی معلومات جو ہے ان کو پرکھا جاتا ہے اور ان کو پرکھ کے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. اب یہ جو ٹرمنالوجی ہے بذات الصدور کی، آپ دونوں کو ذرا اکٹھا کرتے ہیں، یہ ٹرمنالوجی قرآن کریم میں 12 دفعہ آئی ہے. لیکن جو مزے کی بات ہے کہ ہر دفعہ اس سے پہلے لفظ علیم لگا ہوا ہے. مطلب علیم بذات الصدور، یہ تینوں ورڈ اکٹھے 12 دفعہ آئے ہیں. اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اور جب ہم ان تینوں ورڈز پہ اکٹھا غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی نتیجہ، وہ کوئی نظریہ یا جو حاصل ہے اس کو جان لینا جو کسی شخص نے بذات خود اپنی عقل کی مدد سے اخذ کر رکھا ہے کہ کون کس بات کے بارے میں کیا اس نے رائے قائم کی ہوئی ہے. کیونکہ رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو معلومات آپ کے پاس ہیں آپ ان کا اچھی طریقے سے جائزہ لینے کے بعد اپنی ایک اوپینین بناتے ہیں. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. هو الذی جعل لکم خلائف فی الارض، وہی اللہ جسے یہ سارے علوم ہیں، اسی اللہ نے جعل لکم خلائف فی الارض بنا دیا یا کر دیا تمہیں خلیفہ فی الارض. فمن کفر فعلیہ کفر، تو جو کرے گا کفر، جو کرے گا انکار تو وہ پڑے گا اسی پہ. ولا یزید الکافرین کفرہم، اور نہیں بڑھائے گا کافروں کو ان کا کفر، عند ربہم تمہارے رب کے پاس، الا مقتا سوائے اللہ کریم کی ناراضگی، بیزاری یا ناپسندیدگی کے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور نہیں بڑھتا کافروں کے لیے ان کے کفر سے مگر صرف اور صرف خسارہ. اب اس پہ ذرا غور کریں. جعل لکم خلائف فی الارض، کہ اس اللہ نے تو تمہیں خلیفہ بنا دیا. اور خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ نائب، قائم مقام. بعض کو اسے ڈیپٹی بھی کہا جاتا ہے، بعض کو اسے اسسٹنٹ بھی کہا جاتا ہے. اب جو اسسٹنٹ کہہ لیں، ڈیپٹی کہہ لیں، قائم مقام کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس کے پاس سارے کے سارے اختیارات کسی بڑی ہستی کے ہوتے ہیں. لیکن یہ خلیفہ صاحب بجائے اس کے کہ جو اختیارات اور جس کام کے لیے اختیارات دیے گئے ہیں وہ کام کرنے کے، جب یہ اپنی مرضیاں کرنے لگ جاتے ہیں تو گویا یہ اس بڑی ہستی کے انکاری ہو رہے ہیں، اس کے باغی ہو گئے. تو
تو جب آپ بغاوت کریں گے فمن کافرا، تو جو اس بات کا منکر ہوگا فعلیہ کفر، تو اس کا انکار اسی کے اوپر پڑے گا اور اسی کو بھگتنا ہوگا۔ قل ارائیتم، قل کہہ دیں، ارائیتم ذرا دیکھو تو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، بھئی اپنے شریکوں کی طرف جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ تعالیٰ کی صفات میں، ذرا ان کی طرف نظر تو مارو، ذرا غور تو کرو۔ وہ کون سے شریک؟ تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو بسائڈز اللہ، اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کے مقابل ان کو پکارتے ہو۔ ارونی ذرا دکھاؤ مجھے، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کیا خلق کیا ہے انہوں نے زمین میں۔ اگر ان کا کوئی اختیار ہے تو بتائیں ذرا کون سی چیزیں تخلیق کی ہے، کیا حصہ ہے ان کا تخلیق کا۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا کیا شراکت ہے ان کی آسمانوں میں، آسمانوں کے بنانے میں یا جو نظام ہے اس کو چلانے میں، کیا ان کا حصہ ہے۔ ام آتینہم کتابا، کیا یا ہم نے کو انہیں کتاب دے رکھی ہے، فہم علی بینۃ منہ، جو ان کے پاس ایک دلیل روشن کے طور پہ موجود ہے۔ بل این یعد الظالمون، بلکہ یہ جو ظالم ہیں یہ وعدے کرتے ہیں، یعد الظالمون بعضهم بعضا، ایک دوسرے سے، بعض کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کے، کہ یہ ظالم جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے وعدے کرتے ہیں، الا غرورا، جو وعدے جو ہیں وہ بالکل جھوٹے، فریب، ایک دوسرے کو چکر دینے والے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ اللہ کریم کے ساتھ شرک کرنا ظلم عظیم ہے، اور شرک سے مراد کسی بھی چیز کے ساتھ بلا واسطہ تعلق قائم کرنا ہے۔ انبیاء کرام کی طرز جو ہے ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ جو انہوں نے تعلق بنایا وہ اللہ کے وسیلے سے بنایا، اور ہر چیز کو من جانب اللہ سمجھا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو کیئر آف اللہ دیکھیں اور کیئر آف اللہ سمجھیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو کہ وہ کہیں ٹل نہ جائے، کہیں اپنی جگہ سے حرکت نہ کر جائے۔ انگلش میں آپ کہتے ہیں اسے ڈیویٹ نہ ہو جائے، موو نہ کر جائے۔ والا ان زالتا، اور اگر وہ ٹل جائیں، ان امسکہما من احد من بعد، تو کون ہے جو انہیں تھام لے گا، کون انہیں اسٹیبلائز کرے گا اس کے بعد۔ انہ کان حلیما غفور، بے شک وہ ہے حلیم، حلم والا، بڑے ہی تحمل والا، اور معاف فرمانے والا، بخش دینے والا، کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ تمہیں نہیں پکڑتا، ہر بات پہ تمہیں نہیں سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقداروں کے ایک بڑے ہی خوبصورت توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس یونیورس میں ایک توازن قائم کر رکھا ہے۔ اس طرح مختلف چیزوں کے درمیان کئی قدریں مشترک ہیں اور کئی قدریں جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن یہ اختلاف جو ہے یہ بیسیکلی ان کی پہچان کے لیے ہے، لیکن اس اختلاف میں اور مماثلت میں بھی ایک توازن ہے۔ جب تک یہ توازن برقرار رہتا ہے چیزیں برقرار رہتی ہیں، اور اگر یہ توازن برقرار نہ رہے تو چیز کا اپنا ہی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور ایک تو اس کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، ساتھ ہی دوسری چیزوں کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ جو ہیں یہ قسمیں کھاتے ہیں، یہ قسمیں کھاتے رہے ہیں، اللہ کی بڑی پکی قسم۔ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ جائے، کوئی رسول، کو اللہ کا نیک بندہ آ جائے، لَيَكُونُنَّ أَحْدَىٰ مِنْ أَحْدِ الْأُمَمِ، تو پھر یہ سب سے بڑھ کے ہدایت والے ہو جائیں گے، کہ اتنا زبردست طریقے سے عمل کریں گے کہ اس طرح کا عمل کسی نے کیا ہی نہ ہو۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گیا ان کے پاس، فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، تو جب آ گیا ان کے پاس ایک نذیر، ان کو خبردار کرنے والا، اللہ کی ان کو خبریں دینے والا، ما زادہم الا نفورا، تو نہ ہوئی ان میں زیادہ مگر نفرت۔ وہ جس حق کے لیے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا رسول آئے، ہم سب سے بڑھ کے
عمل کریں گے سب سے نیک ہو جائیں گے، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور جب ان کے پاس آ گیا ایک اللہ کا بندہ تو پھر اس سے نفرت کی، اس کے بدکے، اس سے گریز کیا۔ اب یہ لفظ آیا تھا من عہد الامم، امم بنتا ہے الف میم میم سے، اور اسی سے بنتا ہوتا ہے امام۔ امام ہوتا ہے پیشوا، جو سب سے آگے کھڑا ہو۔ ہر قبیلے کے بڑے آدمی سردار کو بھی آپ امام کہتے ہیں، اور امام میں وہ تمام خوبیاں جمع ہوتی ہیں جس سے دوسروں کا معیار پرکھا جا سکے۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ۔ اب ایک تو جب ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو اس سے یہ گریز کرتے رہے، اس سے یہ دور دوڑتے رہے، اور اب کس طرز عمل کا مظاہرہ کیا؟ استکبار کا، تکبر کا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ، استکبار کرنا زمین میں اور مکر کرنا برے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، نہیں لے بیٹھتے برے مکر مگر اسی کے اہل کو، جس نے مکر کیا وہ اسی کے اوپر پڑے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے جو کنواں کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو نہیں انتظار میں مگر جوہرائی سنت ان سے پہلوں کے ساتھ۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ پاؤ گے تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تغیر ہوتا۔ اب اس ٹرمنالوجی پہ ذرا غور کریں، سنت اللہ، کہ سنت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ تعطل، نہ اس میں تغیر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین قدرت جو ہیں، قوانین قدرت، شاعر، کمالات، تجلیات، اسماء علیہ کہلاتے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، اسی کی صفات ہیں، اور ساری کائنات جو ہے وہ اسماء علیہ کے تجلیات کے ایک مربوط اور منظم، بلکہ انٹیگریٹڈ بھی ہے اور ویل کوآرڈینیٹڈ بھی ہے، ایک نظام پہ قائم ہے۔ اور یہی جو تجلیات کا یہ جو مربوط نظام ہے اسے کہا جاتا ہے قوانین سنت علیہ۔ اس سنت علیہ میں ازل سے ابد تک کسی قسم کا کوئی ویریشن، یعنی آپ تغیر تبدل نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی آلٹریشن ہے۔ آلٹریشن ہے تبدیلی، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہ کوئی تغیر ہوتا ہے۔ اور یہی جو سنتیں ہیں، یہ سنت علیہ کے جو قوانین ہیں، یہ نیچر کہہ لیں، قدرت کہہ لیں، قدرت بن کے کائنات کے ذرے ذرے میں کام کر رہے ہیں، اور اللہ کی فطرت ازل سے ابد تک جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور جو پہلے سے بھی قائم ہے، وہ ہے کہ انسانوں کو اچھائی اور برائی کا تصور قائم کرنے کے لیے اور انسانوں کو نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے کے لیے اللہ کریم اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے پیغامات پہنچاتے رہے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سارے پیغمبروں نے، جن کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے یا جن کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، جتنے بھی پیغمبر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہو کر نوع انسانی کو یہ بتایا کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب اسی سنت کو جاری رکھنے کے لیے اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث اولیاء اللہ ہیں، ان کی جماعت جو ہے وہ آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں اور جو تربیت ہے، اس کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ہر زمانے میں خواتین و حضرات جو اولیاء اللہ ہیں وہ اس فرض کو پورا کرتے رہے ہیں، آج بھی وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سنت آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی ہے زمین میں؟ کیا یہ گھومے پھرے نہیں ہیں، کچھ چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا، کہ دیکھ لیتے، سمجھتے، غور کرتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسی ہوئی عاقبت، کیسا ہوا انجام جو ان سے پہلے تھے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ جو پہلے والے ہیں وہ تو اشد تھے قوت میں، ان سے زیادہ قوت اور زور والے تھے، ان سے زیادہ عقل اور سمجھ والے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعْجِزُهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی شے عاجز کرنے والی،
نہ ہی آسمانوں میں نہ ہی زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ ہے علم رکھنے والا، بڑی ہی قدرت رکھنے والا۔ اب یہ جو حکم ہے سیروا فی الارض، یہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ ہے، زمین میں چلنا پھرنا، سیر کرنا۔ اب جب آپ اس حکم پہ عمل کرتے ہیں تو کئی طرح کی آپ کو معلومات اور سبق آموز چیزیں جو ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا مختلف علاقوں میں جو پائے جانے والے ثقافت ہے، رسم و رواج ہیں، عقائد ہیں، لوگوں کے مزاج ہیں، رہن سہن ہیں اور پرانی تہذیبیں۔ اور جب پرانی تہذیبوں کو خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں تو جو قوموں کے عروج اور زوال، اس کے ریزن کا بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے اعمال تھے، کون سے کام انہوں نے کیے تو ان کو عروج حاصل ہوا، اور کون سے ویسے عوامل تھے جن پہ انہوں نے عمل کیا تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر مواخذہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا لوگوں کا ان کے کسبوں پر، جو کام وہ کر رہے ہیں، کہ اگر ہر ایک کو فوری طور پہ پکڑنے لگ جاتا، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو نہ چھوڑتا اس کی پشت پر کسی بھی کریچر کو، کسی بھی چلنے والے کو، دابہ کریچر، ولیکن یؤخرہم، لیکن وہ تو مؤخر کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، پوسٹ پون کر دیتا ہے، الی اجل مسمى، اجل مسمى تک۔ اور اجل مسمى ہم اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اجل مسمى سے مراد ایک متعین مدت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب آ جاتی ہے وہ اجل، جب اس مدت مقرر کا، جب وہ مکمل ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ اب یہاں پہ لفظ آیا تھا کسب۔ عام طور پہ کسب سے مراد ہم لیتے ہیں کمائی، واٹ ایور یو ہیو ارنڈ۔ کسب بنیادی طور پہ قانون قدرت کا نام ہے، اور اس کی کچھ شکیں جو ہمیں بڑے آسانی سے قرآن کریم میں ملتی ہیں وہ اس طریقے سے ہیں۔ اگر ہم سورہ بقرہ سے شروع کریں تو آیت نمبر 134، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کا نصیب جو کسب کیا انہوں نے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نصیب ہے ہمارا، ہمارے ہی کسب سے ترتیب پاتا ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں ہے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا دیا جاتا ہے ہر نفس کو جو کسب کرے، اور نہیں کی جاتی کسی سے بھی بے انصافی، یعنی ہر ایک کو اسی کے کسب کے مطابق ملے گا۔ تیسری چیز سورہ انعام آیت نمبر 164 میں ہمیں ملتا ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر نفس اپنے کسب کا بذات خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ کوئی دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ شعراء آیت نمبر 30 میں ہمیں ایک اور اس کی جوہت ملتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ اس سے ہم یہ ہے کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اس کی وجہ ہمارے ہی کسب ہیں۔ پھر اس طریقے سے سورہ المدثر آیت نمبر 38، کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر نفس اپنے کسب کے بدلے میں رہن ہے، اور رہنا آپ کو پتہ ہے گروی رکھے ہونا، پلیج کیے ہونا، اور اس رہن سے چھٹکارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ربط استوار کرنے میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ فاطر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب پوری ایک سورت کا خلاصہ جو ہے وہ میں کوشش کروں گا ایک مختصر سے لفظوں میں بیان کرنے کے، کہ اللہ کریم نے بنی آدم کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے ایک انسان جو ہے، ایک بنی آدم جو ہے، وہ ایک مفید، اس کائنات کا ایک مفید اور متحرک رکن بن جائے اور اپنا مقصد تخلیق حاصل کر لے۔ اچھائی اور برائی کا تصور ہر ایک کے اندر بدرجہ آتم موجود ہے، اور ہر کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے ہر ایک کو ایک مدت معین،
یا اجل مسمہ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے حقیقی خالق اور مالک ہیں اور تمام مخلوقات کو وسائل زندگی مہیا کر رہے ہیں، اس لیے وہی لائق عبدیت اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں اور ان پہ تفکر ہماری توجہ خالق اور مالک کائنات کی طرف مبذول کرتا ہے۔ اب اجل مسمہ یا جو مہلت ہے وہ جب مہلت عمل کے خاتمے کے بعد ہر ایک کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تاکہ اپنی کارکردگی کا حساب جو ہے وہ دے۔ اپنے کیے کا خمیازہ خود ہی بھگتنا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جس کی اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ جی اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت کرنا لازم ہے، کیونکہ فضل کا مطلب ہوتا ہے فیور۔ جب فیور آپ نے لینی ہے تو بڑھ کے کام کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت کرنا ہوگی۔ یہ دنیاوی معاملات میں جو ہم مسابقت کرتے رہتے ہیں، جو ایک دوسرے کا کمپٹیشن لگائے ہوئے ہیں، یہ آخرت کے معاملات میں کچھ کام نہیں آتے۔ کفر اور شرک کا ارتکاب جو ہے وہ اپنی شامت کو خود ہی دعوت دینا ہوتا ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قوانین، شاعر، کمالات، تجلیات کے ایک انٹیگریٹڈ سسٹم پر ہے، اور یہی نظام جو ہے یہ سنت علیہ کہلاتا ہے۔ ازل سے ابد تک اس میں کوئی تغیر نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ سنت علیہ کے قوانین کائنات کے ذرے ذرے میں کام کر رہے ہیں اور اللہ کی فطرت ازل سے ابد تک جاری ہے۔ جس طریقے سے یہ نظام پہلے تھا، جس طریقے سے ہدایت کا سسٹم پہلے چل رہا تھا، رہنمائی کا سسٹم چل رہا تھا، آج بھی اللہ کے نیک بندے اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ زندگی کا سائیکل ہے یہ کام چلتا رہے گا۔ جس طرح کے اعمال کی وجہ سے افراد اور اقوام تباہ ہوئی تھی، اب یہ بھی اسی سنت کا حصہ ہے کہ جس طرح کے اعمال کی وجہ سے افراد اور اقوام تباہ ہوئیں، آج بھی ان اعمال کی جزا وہی ہے۔ اگر آج بھی کوئی ایسے اعمال کرے گا تو اس کی سزا وہی ہے جس طریقے کے مثالیں ہمیں قرآن حکیم میں ملتی ہیں۔ ہم سب کی عافیت اللہ کریم کے احکامات پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل پیرا ہونے میں ہے۔ اسی سے جب آپ اسوہ حسنہ پہ عمل کریں گے تو پھر اس رہن کی جو بات ہو رہی تھی کہ ہر نفس اپنے کسب کے بدلے میں رہن ہے، اس رہن سے چھٹکارا تب ہی ممکن ہے جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔